بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام دوستوں کو اور بہن بھائیوں کو اپنے چینل ولیج کیسے ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ چینل صرف اور صرف قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ کی تشہیر کے لیے بنایا گیا ہے۔ نہ تو میرے اس چینل میں دنیاوی باتیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی جھوٹی باتیں ہوتی ہے۔ اس میرے چینل میں صرف قرآن کریم کا ترجمہ، اس کا تھوڑا بہت تفسیر، اور اگر ہو سکے تو اسلامی جگہوں کا، جس طرح حرمین شریفین، کعبۃ اللہ، مسجد النبوی، یا اس طرح اور اچھی جگہوں کا وزٹ اس میں آپ لوگوں کو کرواتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ تمام بہن بھائیوں سے اور دوستوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، اور روزانہ کے اعتبار سے 5 سے 10 منٹ نکالا کرے تاکہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں۔ ایک آیات کا ہم اس میں ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کا تھوڑا ہم تشریح کرتے ہیں۔ تو پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا منافقین کا ایک صفت ہم نے پڑھا تھا کہ وہ منافق جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخر پہ ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ایک صفت منافق کا تھا جھوٹ بولنا۔ آج کے اس ہمارے سبق میں دوسری صفت منافقین کا بیان ہو رہا ہے کہ منافق کی دوسری صفت ہوگی وہ دھوکہ دے گا۔ منافق ہمیشہ کے لیے دھوکہ باز ہوگا۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں۔ خادع عربی زبان میں اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو کسی خطرے سے بچانے کے لیے قسمیں کھائیں، جھوٹ بولیں، یا کوئی اور اس طرح کا تدبیر سوچے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اسے عربی زبان میں خادع کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی منافقین کو کہا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے۔ وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، الذین ہم نے پہلے پڑھا ہے، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وا منے اور، ما منے نہیں۔ عربی زبان میں نہیں کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، یا تو لا استعمال ہوتا ہے، لا کے معنی نو، اور یا ما بھی استعمال ہوتا ہے، ما کا معنی بھی نہیں کا آتا ہے۔ وما، اور نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے ہیں، اور نہیں دھوکہ دیتے ہیں، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ کیسے اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ مومنین کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اس کی تفسیر قرآن خود بیان کر رہے سورہ مجادلہ آیات نمبر 18 میں کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیخلفون لہ کما یخلفون لکم، جیسے یہ دنیا میں قسمیں کھاتے تھے، یہ قیامت کے دن بھی جب اللہ رب العزت ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح یہاں ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے تھے
فَيَخْلِفُونَ لَهُ، اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ یقین رکھیں گے کہ ہم تو کسی دین پر ہے، کسی اچھے کام پر ہے، الا خبردار، انہم هم الکاذبون، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ جس طرح یہ دنیا میں دھوکہ دیتے تھے، اسی طرح یہ قیامت والے دن منافق انسان اللہ رب العزت کے سامنے قسمیں کھائے گا، اللہ رب العزت کے سامنے قسمیں کھائے گا، جھوٹی قسمیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیات نمبر 142 میں بھی فرماتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعهم، حالانکہ اللہ کریم نے ان کو خود دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ منافق اللہ کو اور مومن کو دھوکہ نہیں دے سکتا، بلکہ وہ تو خود دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یعنی دھوکے میں ایسے ڈالا ہوا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں منافق بن کر مسلمان کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اللہ کریم کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ یہ نہ مسلمان کو دھوکہ دے سکتا، نہ اللہ کریم کو دھوکہ دے سکتا، بلکہ یہ تو دھوکے میں خود پڑا ہوا ہے۔ دھوکے میں اس لیے خود پڑا ہوا ہے کہ اس کا فعل اس کے قول کے خلاف، اس کا عمل اس کے عقیدے کے خلاف، اس کا عقیدہ اس کے نیت کے خلاف، اس کا نیت اس کی زبان کی خلاف، اس کا اٹھنا اس کے بیٹھنے کے خلاف، اس کا آنا اس کے جانے کے خلاف، ان کے سب کام ایک دوسرے کے خلاف ہے، تو اس لیے خود دھوکے میں ڈلا ہوا ہے۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافق اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ وہ ایسے دھوکہ دیں گے اللہ کو اور اپنے اللہ کو اور مسلمان بھائیوں کو دھوکہ ایسے دیں گے کہ وہ اس طرح کی بات کرنے والے کو بھی جو کسی خطرے سے بچنا چاہتا ہو، یعنی وہ دھوکہ ایسے دیتے ہیں اللہ کریم کو اور مسلمانوں کو کہ اپنے دل کے خلاف، اپنے نیت کے خلاف، اپنے ذہن کے خلاف، یعنی جو ان کے دل میں ہوتا ہے اس کے خلاف یہ بات بتا دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینے کے رازوں کو جانتا ہے کہ اس کے سینے میں کیا ہے، اس نے چھپائی ہوئی کون سی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ منافق جو ہوگا وہ جس طرح دنیا میں دھوکہ باز ہوگا، اسی طرح وہ قیامت والے دن بھی دھوکہ باز ہوگا اور اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائے گا۔ اور یہ بھی منافق کی ایک صفت ہے کہ دنیا میں وہ قسمیں زیادہ کھائے گا، ہر بات پہ قسم اٹھائے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ منافق جو ہے، یہ جس طرح دنیا میں مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کریم کو دھوکہ دیتا ہے، یہ نہ اللہ کریم کو دھوکہ دے سکتا، نہ مسلمان کو دھوکہ دے سکتا، بلکہ وما یخدعون الا انفسہم، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ دھوکے کے لحاظ سے پڑھتے ہیں، یعنی دل سے نہیں پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں۔ تو علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیات سے مراد یہ ہے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ زبان سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور زبان سے کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں سے مل کے ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے، منافقت سے بچائے، اس لیے کہ منافق ہونا ایک بہت بری چیز ہے اور قرآن کریم میں ان کے لیے بہت سخت سزا بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق تھا یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ 2 صفات ہم نے پڑھ لیے منافقین کے، پہلا صفت جھوٹ بولنا، دوسرا صفت دھوکہ دینا۔ کل حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔